أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. محترم ناظرین و ناظرات صفحہ آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیات 15 تا 17 تلاوت کی گئی ہیں اور اب میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور جب ان کو ہماری کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ایسا تغیر و تبدل کر دیجئے. آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی طرف سے ہرگز اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں کر سکتا. میں تو خود اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اور کہہ دیجئے کہ اگر خدا نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں قرآن تمہیں سناؤں تو میں کبھی نہ سنا سکتا اور نہ ہی تمہیں اس سے واقف کراتا. پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر خدا کی طرف منسوب کرے یا خدا کی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. حضرات، یہ سورہ یونس مکی سورہ ہے اور مکے کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور سختی کی انتہا ہو چکی تھی اور کفار مکہ مسلمانوں کو کسی طرح برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے. اور یہ حق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں لوگوں کے درمیان پیش کر رہے تھے اس سے وہ اس قدر بیزار اور اپنے لیے
نہایت ہی خطرناک محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو چکے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ قصہ بھی تمام کر دیا جائے۔ حضرات، اس پس منظر میں انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہیں، اس کی روشنی میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اس کتاب کو بدل دیجئے، اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب لائیے، یا پھر اگر آپ اسے بدل نہیں سکتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی تبدیلی کر دیجئے، اس میں کچھ اس طرح حذف اور اضافہ کر دیجئے کہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مشرکین مکہ نے مختلف شکلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے، اس پیغام سے جو آپ پیش فرما رہے تھے، باز رکھنے کی کوششیں کی۔ کبھی حضرت ابو طالب سے ملے اور ان کو سمجھا کر کے اس پر راغب کرنے کی کوشش کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈال کر کے اس پیغام کو پہنچانے سے روکیں، کبھی کسی شکل میں، کسی شکل میں۔ یہاں قرآن نے ان کی آخری کوشش کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان پیش کر رہے ہیں، اسے پیش کرنا بند کر دیں، اس کتاب ہی کو یہ ہمارے درمیان پیش نہ کریں، یا اگر یہ اس پر بضد ہیں کہ نہیں اس پیغام کو پیش ہی کرنا ہے تو اس طرح پیش کریں کہ پوری زندگی بندگی رب میں دینے کی بات نہ کی جائے، بلکہ اسلام اور کفر، شرک اور توحید کے نظریات میں کچھ ایسی مصالحت کی شکل نکالی جائے کہ دونوں اپنے اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارنے اور اس ملک میں باقی رہیں۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ اس کے لیے قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیں جس کے نظریات اس طرح کے ہوں، یا اس میں وہ مباحث اور وہ باتیں حذف کر دی جائیں جس سے ان کی چوگراہٹ اور وہ رسوم جاہلیت یا بتوں کے سلسلے میں جو نظریہ یہ کتاب پیش کرتی ہے اس پر ان کو ضرب نہ پڑے، بلکہ یہ اسلام اس طرح کا پیش کریں کہ اسلام بھی باقی رہے اور ہم اپنے اصولوں اور نظریات پر باقی رہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا گویا کہ کہنا تھا، ان کا یہ مطالبہ تھا محمد رسول اللہ۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں آپ نے فرمایا ہے، اور یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کی دعوت دینے والا دراصل وہی ہے جو دین کو اس کی اصل اور مکمل شکل میں پیش کرے۔ اسلام کا داعی دراصل وہی ہے جو اسلام کو اصل اور مکمل شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کرے۔ داعی اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جیسا اتارا تھا، منو ان وہی چیز، انہی الفاظ، انہی جذبات کے ساتھ آپ نے اپنے ہم وطنوں کے سامنے پیش کیا، مکمل اسلام پیش کیا، اس میں کہیں سے کوئی مداہنت اور کوئی کمی و بیشی نہیں کی، بلکہ اللہ کا پیغام جیسا کچھ تھا وہ آپ نے انسانوں کے سامنے
لفظاً اور معناً اسے پیش فرمایا۔ تو گویا کہ یہ آیت یا یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں وہ دراصل ہمیں اس بات کی طرف ابھارتی ہیں کہ اسلام کی دعوت ہمیں اصل اور مکمل شکل میں اپنے ان بھائیوں کے سامنے پیش کرنی ہے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ حالات خواہ کتنے ہی سخت ہوں، کتنی ہی مشکل ہوں، ہمیں ہر شکل میں اسلام کو مکمل طور سے، اس کتاب کو مکمل طور سے انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حالات کی سنگینی ہمیں کوئی سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا سمجھوتا کریں کہ اسلام، قرآن اپنی اصل روح کے ساتھ باقی نہ رہے، بلکہ پورے دین کو ایک داعی کی حیثیت سے انسانوں کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے اور متعدد صورتوں میں اس خیر امت اور امت وسط کے جو فرائض بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ امت معروفات کا، بھلائیوں کا حکم دینے والی امت ہے اور برائیوں اور منکرات سے روکنے والی امت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ معروفات کا حکم دو اور منکرات سے روکو۔ اب اگر ہم معروفات کا حکم دے رہے ہیں اور منکر سے تعارض نہیں کر رہے ہیں، منکر پر نکیر نہیں کر رہے ہیں اور اسے برداشت کر رہے ہیں اور اسے قبول کر رہے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے، تو گویا کہ یہ اسلام کی دعوت نہیں ہوگی، بلکہ اصل ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم امر بالمعروف کا بھی فریضہ انجام دیں اور نہیں عن المنکر سے روکیں۔ یہ دونوں کام بیک وقت ہمیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف معروفات کو، بھلائیوں کو، اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں اور منکرات سے نہ روکیں۔ یہ اس خیر امت کی ذمہ داریوں میں گویا کہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ایک توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور مکمل آمادگی اور شرح صدر کے ساتھ انسانوں کے سامنے اس دین کو مکمل شکل میں پیش کریں۔ چنانچہ اس نقطے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جو اللہ کا حکم اور جو اللہ کی بات ہم تک جیسے پہنچی ہے ویسے ہی انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈر رہا ہوں۔ اگر یہ فریضہ مکمل شکل میں اسلام کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کیا گیا تو ہم ہولناک عذاب کے دن سے بچ نہیں پائیں گے، بلکہ گویا کہ ہم اس امانت میں خیانت کرنے والے بنیں گے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اور ہمیں دی گئی ہے۔ تو ایک طرف اس پہلو کو بھی سمجھیں کہ ہمیں مکمل اسلام کو انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے، صرف معروفات کا حکم نہیں دینا ہے، بلکہ منکرات سے روکنے اور اس پر پوری توجہ دینے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ معروفات کا حکم دینے میں لوگوں کو کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں منکرات سے روکنے کی کوشش کی جائے گی وہاں پیشانیوں پر بل پیدا ہوگا اور اختلافات شروع ہوں گے، اور وہ تمام مراحل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں اس امت کے ان افراد تک جو داعی کہے جاتے ہیں لازماً پیش آ کر کے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں گویا کہ یکسو ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی مکمل ترجمانی کریں گے، اس میں کوئی چیز نہ چھوڑیں گے، نہ اس میں کوئی کسی چیز کا اضافہ کریں گے، نہ اس فکر میں رہیں گے کہ
لوگوں کے لیے یہ چیز قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کا جو پیغام جیسا کچھ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جو قوت دی ہے اور جس طرح کا حوصلہ دیا ہے، انہی حوصلوں، انہی قوتوں اور انہی جذبات کے ساتھ پوری کوشش اور آمادگی کے ساتھ پورے اسلام کو، مکمل اسلام کو انسانوں کے سامنے پیش کریں. اب اس میں تبدیلی اور اس میں کسی طرح کی کمی اور بیشی کا حق نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور اس کا اظہار اور اعلان ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ادا کرایا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا کہ جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو ہم صحیح طور سے ادا کرنے والے نہیں بنے، بلکہ الٹا اس کو صحیح طور سے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے اور اس ہولناک دن کی ہولناکی سے جس کی یہ کتاب اطلاع دے رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. تو جب داعی اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوزیشن اس انداز میں ان آیات میں واضح کرتے نظر آتے ہیں، تو ہم اور آپ جو اس دین کی توسیع، استحکام، اس کی تبلیغ اور اشاعت کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس دین کو مکمل اور منوعاً انسانوں کے سامنے پیش کریں. حضرات، ان آیات سے گفتگو مکمل کرتے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام ہمیں مکمل شکل میں ملا ہے. یہ کتاب ایک جامع کتاب ہدایت ہے جو ایک آخری نسخے کے طور پر، آخری ہدایت نامے کے طور پر انسانوں کے لیے ہمارے اور آپ کے خالق نے بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منوعاً انسانوں تک پہنچایا ہے، اور یہ مکمل اور محفوظ شکل میں ہمارے درمیان ہے. چنانچہ ہمیں یہ اسلام جس کے ہم امین ہیں، جو ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے، جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک داعی امت ہونے کے ناطے، ایک داعی قوم ہونے کے ناطے ہم اس کتاب کو مکمل شکل میں محفوظ رکھیں اور مکمل شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کریں، اور ہم خود اس کتاب کے اولین علم بردار بنیں، اس کے اختیار کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. اس کی طرف قرآن ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کے لیے آسان ہیں انہیں اختیار کر لیں، اور جو چیزیں آپ کے لیے مشکل ہیں اسے توڑ دیں، اسے نظر انداز کر دیں، اسے ختم کر دیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں، سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اب ہماری اپنی کوئی مرضی چلنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہمیں ہدایت دے گی اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی. جن چیزوں سے کتاب روکے گی ہم ان سے رکتے چلے جائیں گے، اور ہماری کوئی مرضی اور خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے ہمیں اس کی طرف چلنا ہے. یہ گویا کہ ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے، اور پھر اسی روح کے ساتھ، اسی عملی جذبے کے ساتھ اس پورے دین کو ہمیں انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. رہا مسئلہ یہ کہ انسانوں نے ہر زمانے میں اس کتاب کے نزول سے لے کر قیامت تک ایسے گروہ اٹھتے رہیں گے. اس وقت بھی مشرکین مکہ نے اس کتاب کو بدلنے کی، اس میں نرمی پیدا کرنے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، اور اس زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کے مسائل اٹھتے رہیں گے. لیکن ہمیں اس کا اختیار بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم اس کتاب پر خود مکمل عمل کرنے والے ہیں، اور اس اسلام کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں ہمیں اس دین کو انسانوں کے سامنے، اس کتاب کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اختیار کرنے کی توفیق
عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے کہ ہم بعض چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بعض چیزوں کو ختم کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ سابقہ قوموں نے یہی جرم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو اسی جرم میں قومیں امامت سے معزول کی گئیں، اہل کتاب اپنی ذمہ داریوں سے ہٹائے گئے اور یہ امت لائی گئی۔ تو اس امت سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ مکمل اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرے اور اس مکمل کتاب کو انسانوں کے سامنے پیش کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔